اچھا نیکسٹ کوشچن میرا یہ کہ یہ بات تو ہمیں آپ کی نیکسٹ جو پہلے کوشچن کا چونکہ سمجھ آ گئی کہ ٹائم ٹریول کا اور پورٹل کا ذکر ہوا ہے اس جیسی ٹیکنالوجیز کا سورہ کہف میں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو پڑھنے کے لیے کہا ہے تو اس کے پڑھنے سے بھی ہم اس فتنے سے محفوظ رہیں گے. لیکن میرا کوشچن یہ کہ جب دجال واقعی میں آ جائے گا، کیا ان کو پڑھنے والے اور غور کرنے والے کے لیے ٹیکنالوجیز ایکوائر کرنا بھی پاسبل ہوگا؟ کیا وہ ان ٹیکنالوجیز کے تھرو سورہ کہف کے تھرو فتنہ دجال سے فزیکلی اسکیپ کے لیے ان ٹیکنالوجیز کو یوز کرے گا؟ کیا اس بات کی بھی اہمیت ہے کہ اس کے تھرو ہم ان ٹیکنالوجیز کو ان لاک کریں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ٹائم ٹریول کی یا تین لیولز ہیں آپ کے سوال کے نا. اس سورہ کہف کی جو لیولز بنتے ہیں وہ تین. ایک یہ کہ صرف تلاوت کی جائے، دوسرا یہ کہ اس کو سمجھا جائے اور چابیاں ڈھونڈی جائیں، اور تیسرا یہ کہ وہ پھر چابیوں کے استعمال کے لیے اقدامات کیے جائیں. تو جو پہلے بات ہے نا کہ صرف تلاوت کرنے سے بچ جائیں گے، میرا پرسنل خیال نہیں ہے. کیوں؟ عرب کو یہ بات کی جا رہی ہے، عرب کو پڑھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے نا. جب دجال نے کوئی دعوے کرنے حضرت عیسیٰ ہو جانے کے، نبی ہونے کے، یا ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ بن بھی آئے وہ، جتنا وہ دھوکے باز ہے. تو جو عرب تھے جب سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کو تو اس کی پوری ایسنس ملتی ہے نا. خالی عربی میں تلاوت کرنے سے ہمیں کیا پتا سورہ کہف میں کیا بات ہو رہی ہے؟ ہمیں اور ترجمہ بھی وہ اسی لیول پہ کیا گیا ہو جو عرب کو سمجھ آتے ہیں الفاظ. تب کہیں جا کے میں سمجھ سکتا ہوں کہ یار ترجمہ، تب میں تلاوت کروں گا، مجھے پوری طرح پتا ہے. سورہ کہف کو از بر کیا میں نے، اس کی تمام تر گہرائیاں بھی نکالی ہیں میں نے، ہر چیپٹر کی، ہر لفظ کی، ہر آیت کی. تو وہ تو ہم کرتے نہیں. ہم اگر خالی عرب اور جس طرح نماز پڑھتے ہیں، جو اردو اسپیکنگ بندہ ہے نماز پڑھتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں اللہ سے کیا بات کر رہا ہو. تو جب سورہ کہف کی تلاوت کو آپ صرف تلاوت کے طور پہ ایز این ایلین پرسن، نان عرب، تو پھر وہ صحیح کہتے تھے اجمی. ہم تو ویسے اجمیوں کی طرح قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کیا بات ہو رہی ہے کیا نہیں. سو اس کیس کے اوپر میرا تو پرسنل تھوڑا سا شک ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا کام. اللہ عالم، اللہ کیا پتا کس کو کب کیا بات کرنی ہے. دوسری چیز ہے کہ اگر پتا اور آپ پڑھیں تو پھر آپ ظاہر ہے دعوے کا مقابلہ دعوے سے کر رہے ہیں. دجال نے زبردستی تھوڑی کہ دعوے کرنے ہیں، زبردستی تو مارے گا وہ. جب اس نے کہنا ہے کہ میں ایسا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ایک عرب بندہ جس کو پتا ہوگا تو وہ کہے گا بھائی مجھے تو میرے رب نے بتایا کہ پہلا چیپٹر تو ہے ہی نصرانیوں کے خلاف کہ اللہ کا کوئی بچہ نہیں ہے. سورہ کہف کا جو پہلا 10 آیتیں اس میں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ڈائریکٹ عیسوی فلسفے کی توڑ ہے نا کہ یہ کیوں تم نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اولاد ہے. تم نے زبردستی اپنی طرف سے فلسفہ بنایا ہوا ہے. جیسے ہی اس نے عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ کرنا ہے تو یہ معاملہ ایسا چلے گا نہیں سورہ کہف کے تھرو. اگر ہم یہ سوچیں نا، اب اس میں ایک طے کی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہودی تو پہلے سے یہ مانتے ہیں، آج کل کی یہودی، کہ کوئی اللہ کا بچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آنا وہ یہودیوں کے لیے ہماری طرف سے. تو پھر اللہ نے یہ سورہ کہف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا رکوع کہا ہے اس میں تو ہے ہی عیسائیوں کے خلاف سارا توڑ، دعوے کا توڑ تو عیسائیوں کے خلاف ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دجال کا بیشتر دور جو ہے نا، جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور حدیث اتنی کلیئر ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ کعبے میں عیسیٰ ابن مریم 2 بندوں کے کندھے پہ سہارا لے کے طواف کر رہے ہیں، بال گیلے اور ٹپک رہا ہے پانی اس میں سے، اور پیچھے دجال بھی اسی کیس میں اسی طریقے سے ہر عیسیٰ کے پیچھے طواف کر رہا ہے. یہ حدیث اتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی بھی ہے. سوچیں دجال پوری طرح مررنگ کر رہا ہے نا، کاپی کرنا چاہ رہا ہے. سو دجال کی یہ بات صاف سمجھ آتی ہے، اور پھر مسیح کے لفظ سے بھی صاف سمجھ آتی ہے کہ بن کے تو مسیح آئے گا. مسیح کا مطلب عیسیٰ ہے، ٹھیک ہے، جس کو یسوع مسیح کہتے ہیں. تو یہ پوری طریقے سے حضرت عیسیٰ بن کے ہی آنا ہے اس نے. تو جب حضرت عیسیٰ بن کے آئے گا تو ظاہر ہے پھر وہ اللہ کا بچہ ہونے کا کلیم ہی کرے گا، جس طرح عیسائی کرتے ہیں، ورنہ عیسائی اس کے پیچھے آئیں گے ہی نہیں. تو جب عیسائیوں کی لڑائی ہو جانی ہے دجال کے دور میں مسلمانوں سے، تو سورہ کہف یہ اس کا پہلا رکوع تو اس فتنے کو تو توڑا ہے. ہم کیا کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حدیث کے مطابق کی حدیث یہ ہے کہ زیادہ تر علماء کرام دجال کے اوپر بیعت ہو چکے ہوں گے. یہ ہوگی فتنے کی پیک کہ ہم تو ہیں علماء کے تابع سے، سارا کچھ ہم نے علماء کے ذمہ لگایا نا، خود تو ہم علم حاصل کرتے نہیں.
जो आलिम ने कह दिया मान लेते हैं, पूछते ही नहीं, ना सोचते हैं कि क्या पता आलिम ही दोजख में लेके जा रहा हो। दज्जाल के केस में तो आलिम दोजख में लेके जाएंगे, क्योंकि हदीस ये है कि दज्जाल के फॉलोअर्स में से बेशतर जो होंगे वो औरतें और उलमा कराम होंगे, ये जो हमारी मुसलमानों के उलमा वो फिर कर लेंगे सारा मामला। सो दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट द फर्स्ट 10 आयात आर सॉल्विंग, बट हाउ आर दे गोना सॉल्व इट? एक बंदा आपसे बहस करने आ रहा है और आप उसको कुरान सुनाई जा रहे हैं, उसको कुरान आता ही नहीं है, तो फिर उसको कोई असर नहीं होना। और एक बंदा आपसे बहस कर रहा है, उसको कुरान आता है मगर आप तलावतें सुना रहे हैं, आपको कैसे पता कि क्या बात कर रहे हैं आप उससे? समझे? Thanks for watching. Subscribe now.